السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، یو کے سے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. وہ اس لیے کہ یو کے میں تو سچویشن کرونا وائرس کی کنٹرول ہو رہی ہے، پر جو انڈیا اور پاکستان ہے اس میں سچویشن بہت ہی الارمنگ پوزیشن پہ پہنچ چکی ہے. اب دیکھا جائے کہ یہ سچویشن اتنی ورس کس طرح ہو گئی ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ہم فگرز کو دیکھیں، یہ فگرز 29 اپریل 2021 کی ہیں. اگر آپ یو کے کی فگر دیکھیں، یو کے میں 29 اپریل کو 22 ڈیتھس ریکارڈ ہوئی ہیں کرونا وائرس سے، وچ مینس کہ ایک ٹائم پہ یو کے میں مور دین 1000 ہو رہی تھی پر ڈے، ابھی جو ہے تو 22 پہ پہنچ گئی ہے. اور اگر آپ انڈیا کی دیکھیں سیم ڈے کی فگر مور دین 3000. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی سچویشن جو ہے تو ورس کی ہو گئی. اور یو کے میں سچویشن کنٹرول کس طرح ہو گئی؟ اصل میں جب فرسٹ لاک ڈاؤن یو کے میں لگا تھا تو یو کے گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ آپ سب لوگ گھر بیٹھ جائیں. اب گھر تو بیٹھ جائیں گے لیکن لوگوں نے کھانا پینا بھی ہے، لوگ کاموں پہ جاتے تھے، اب ان کو آپ سڈنلی گھر بٹھا دیں گے. تو یو کے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 80% سب کو گھر بیٹھے ملے گا. لیٹس سے فار ایگزامپل کسی کی 1000 پاؤنڈ سیلری ہے، یا فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے سیلری ہے، تو اس کو 80,000 روپے ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں آتے جائیں گے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. وہ اس لیے انہوں نے کیا کہ اوبیسلی لوگ ساری عمر جو ہے تو ٹیکس دیتے رہے ہیں. جتنا بھی وہ کام کرتے تھے ساری عمر 30-40 سال جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اپنی عمر، ان کو ٹیکس لیتی رہی گورنمنٹ ان سے. تو ابھی جب یہ اتنی سچویشن جو ایسی آئی ہے جو کہ پہلے نہیں دیکھی گئی تھی، تو اوبیسلی لوگوں کو جو ہے تو حکومت کو پیسے دینے پڑے. 80% سیلری ان کو دینی پڑی نیرلی 1 سال تک. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ ویکسینیشن بھی نکل آئی، تو انہوں نے ویکسینیشن پروسیس کو بھی بہت اسپیڈ سے جو ہے تو شروع کر دی. ایک سسٹم تھا یہاں پہ، ایک سسٹم ڈیولپ تھا، اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جو ہے تو یہ سچویشن ابھی اس 29 اپریل 2021 میں کنٹرول ہو چکی ہے. اور وہ فگر سے بھی شو ہو رہا ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے اور لوگوں کے جو لاک ڈاؤن لگا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا جو انفیکشن ریٹ ہے جو ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو رہا تھا وہ ریلیٹیولی اسٹیبل ہو گیا اور کنٹرول ہو گیا. اور یہ یو کے کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ وی آر آن دا رائٹ پاتھ. لیکن اگر آپ لوگ انڈیا اور پاکستان کی سچویشن دیکھیں، وہ ابھی بہت ورس ہو رہی ہے. اور انڈیا میں تو سچویشن اتنی ورس ہو گئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری 4 منٹ ایک ڈیتھ ہو رہی ہے. دس از اے ویری الارمنگ سچویشن. اور آکسیجن وہاں پہ ختم ہو چکی ہے. ڈرائیو ان آکسیجن لوگوں کو دے رہے ہیں. لوگوں کو جو ہے تو وہ سکھ کمیونٹی ہے میرے خیال سے، وہ انہوں نے لوگوں کو آکسیجن پہنچا رہی ہے. ہاسپٹلس کی سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے، آپ سب لوگ نیوز پہ دیکھتے ہوں گے. تو یہ انڈیا میں اتنی سچویشن ورس کس لیے ہوگا؟ پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی سچویشن آہستہ آہستہ ورس ہو رہی ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے آرمی کو بلا لیا. وہ اس لیے کہ ہماری جو قوم ہے پاکستانی قوم، وہ پولیس سے زیادہ آرمی سے ڈرتی ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ وہ آرمی کو بلا لیا. تو اس لیے اگر آرمی جو ہے تو لیٹس سے پاکستان میں روڈز پہ اور سارے ایس او پیز کو جو ہے تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر آرمی پھرے گی تو آئی ایم شیور کہ لوگ جو ہے تو آرمی کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کریں گے. اور انڈیا میں بھی سچویشن ابھی اتنی خراب ہو چکی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انڈیا میں انہوں نے کوئی آرمی کو آنے کا کہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس آرمی کے آنے کے بجائے اور کچھ راستہ نہیں ہے. اگر آرمی کی وجہ سے آپ لوگوں کو فورس کریں گے کہ گھر بیٹھیں، تو اس کی ایک دوسری وجہ یہ کہ لوگ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ میرا نہیں خیال کہ انڈیا یا پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ گورنمنٹ کہے کہ سب لوگ گھر بیٹھو، ہم آپ کو 80% جو ہے تو سیلری گھر میں ہی دے دیں گے، گھر میں آپ کے اکاؤنٹوں میں پہنچ جائے گی. بزنس والے جو ہیں یہاں پہ جو بزنس مین تھے ان سب کو گورنمنٹ نے جو ہے تو ناٹ اونلی پیسے بھی دیے بلکہ فائنینشیل ہیلپ بھی کیا. یہ سچویشن پاکستان یا انڈیا میں نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی. اس لیے لوگ جو ہے تو ریلکٹنٹ ہیں گھر بیٹھنے سے. وہ گھروں کو چھپ کے دکانوں پہ جا رہے ہیں. دکان شٹر نیچے ہیں لیکن اندر پھر بھی کام ہو رہا ہے. دکانیں پھر بھی انہوں نے اندر سے کھولی ہیں. لوگوں کو جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ مل رہی ہیں. اور اوبیسلی لوگوں نے کھانا پینا ہے، لوگوں نے زندگی گزارنی ہے. اب زندگی لوگوں کی اسٹاپ تو نہیں کر سکتے. اس لیے سچویشن اس کی فیکٹر یہی ہے کہ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے، ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے تو اتنی بڑی جو پاپولیشن ہے انڈیا کی، اس کو کنٹرول کرنا ٹیکنیکلی بہت مشکل ہے. اب انڈیا کی جو پاپولیشن وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاکستان سے 10-15-20 ٹائم زیادہ ہے ان کی پاپولیشن.
اس لیے اس کو آپ ٹیکنیکلی اتنے زیادہ لوگوں کو گھروں میں بٹھانا از امپاسبل. اور اگر آپ ان کو فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کو 80% دیں گے اور آپ گھر بیٹھو, اتنے زیادہ لوگوں کو 80% سیلری دینا گھر بیٹھ کے از اوبیسلی امپاسبل سچویشن فار انڈین گورنمنٹ ٹو ڈو دس. اب جو مین پوائنٹ ہے اس پوری ویڈیو کا بنانے کا وہ یہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے, جو گورنمنٹ جو بزنس مین ہیں ان کو بھی ٹیکس دینا چاہیے, فیئر ٹیکس ہو, کوئی کرپٹ گورنمنٹ نہ ہو. تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس فائنانس آئے گا, پیسے آئیں گے. اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے جیسے کہ یہ وائرس کی سچویشن آ گئی اور لوگوں کو گھر بٹھانا پڑ گیا, تو گورنمنٹ جو ہے تو فائنینشلی اسٹیبل ہوگی اور وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے گی. یہی سچویشن یو کے میں بھی, یو کے میں کتنے ٹائم سے جو بھی اب کام کرے گا وہ ٹیکس دے گا, جتنے بزنس والے وہ ٹیکس دیتے ہیں, اور گورنمنٹ کے پاس پیسے, فائنینشلی گورنمنٹ اسٹرانگ ہے. لیکن یہ سینیریو یو کے والا سینیریو انڈیا یا پاکستان میں نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ گورنمنٹ بھی غریب ہے وہاں کی, اور پلس جو میجورٹی جو لوگ ہیں انڈیا میں وہ بھی جو ہے تو پاورٹی لائن سے نیچے ہے. تو لوگوں کو وہاں پہ کھانے پینے کی پڑی ہے کہ کھانا پینا کہاں سے پورا ہوگا. آپ اوپر سے لوگوں کو کہیں کہ جی گھر میں بیٹھو اور فائنینشلی ہیلپ بھی نہ ہو. تو اسی لیے جو ہے تو انفیکشن ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا. اب وہ سچویشن بہت زیادہ ورس ہو گئی انڈیا میں. پاکستان میں تو شکر ہے کہ ہماری فوج کو بلا لیا گیا. فوج انشاءاللہ آئی نو کہ فوج جو ہے تو ہمارے لوگوں کو جو ہے تو کنٹرول کرے گی, ان پہ لاک ڈاؤن لگائے گی. لیکن آئی ہوپ کہ گورنمنٹ کچھ ایسا بھی پیکیج اناؤنس کرے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو گھر بیٹھ کے ان کو کچھ سیلری مل سکے, جو جن کے بزنس مین ہیں, جن کے شاپس ہیں, جن کے جو غریب ریڑھی لگانے والے ہیں, ان کو کم از کم اتنا ہو کہ گورنمنٹ کوئی فائنینشلی ان کی ہیلپ کر سکے کہ وہ وائرس سے تو بچ جائیں لیکن کھانے پینے یا ان غریبوں پہ فاقے نہ شروع ہو جائے. تو اس لیے میری یہی ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. اس وقت سچویشن بہت زیادہ خراب ہے انڈیا اور پاکستان اس سائڈ پہ, اور اگر آپ فائنینشلی آپ اسٹیبل ہیں, اگر آپ اچھے خاصا آپ کے پاس فائنینس ہے, تو آپ کو چاہیے آپ دوسرے لوگوں کی, غریبوں کی جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ کریں, کیونکہ دس از انپریسیڈنٹڈ سچویشن ان دا ہول ورلڈ. سب طرف جو ہے تو بہت خطرناک سچویشن چل رہی ہے. اس لیے ہم سب لوگوں کو ٹوگیدر ہونا پڑے گا, اکٹھے جو ہے تو مل جل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کو جو ہے تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا پڑے گا. ویسے بھی رمضان چل رہا ہے, تو جتنا زیادہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ کو فائدہ ملے گا. آپ کو انشاءاللہ آپ کو میری امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ سب بہت جلد کور ہو جائے گا, بہت جلد یہ سچویشن کنٹرول میں ہو جائے گی اور لائف جو ہے تو بیک ٹو نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنا, اپنے دوستوں کا, اپنی فیملی کا, سب کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. سون جو ہے تو افطاری کی بھی ایک اور ویڈیو آ رہی ہے اور سحری کی بھی, اس لیے ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, لائک, کمنٹ اور شیئر دا ویڈیو. اللہ حافظ.